مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کی ایک شام کا۔ ایک سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہے۔ اس خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے۔ وہ خیمے کے اندر جانے سے ڈر رہی ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا حکمران بیٹھا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا، میں آپ سے اعزاز شہر مانگنے آئی ہوں۔ یہ وہ شہر تھا جسے سلطان نے 40 دن لڑائی کر کے فتح کیا تھا اور ہزاریں جانیں قربان کی تھیں۔ سلطان سے جب اس لڑکی نے اعزاز شہر مانگا تو سلطان نے اس لڑکی کے سامنے انکار نہیں کیا اور اعزاز شہر کے ساتھ سلطان نے بہت سارا مال و دولت دے کر اس لڑکی کو خیمے سے رخصت کیا۔ حالانکہ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی اعزاز شہر اس لڑکی کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سینگ لگانے والے 2 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صلاح الدین یوسف، جنہیں دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ٹروتھ ہسٹری چینل کی ویڈیو میں آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بائیوگرافی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ہاں، اگر آپ نے اب تک ٹروتھ ہسٹری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ بروقت نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اعزاز شہر جس طرح اس لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں سلطنت اس طرح آسانی سے نہیں ملی تھی۔ اس سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ہر قدم جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھی، لیکن ان کے چچا شیرکو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو بھی ہر جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے علاقے زیادہ تر خود مختار حکمرانوں کے ہاتھوں میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی اور بیت المقدس سمیت کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ اب ان حالات میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے فاطمی سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزراء کے ہاتھوں میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جو کہ اپنے چچا شیرکو کی وفات کے بعد کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے مصر کے خلیفہ کو عہدے سے ہٹا دیا اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر مصر کے نئے گورنر مقرر ہوئے، اور مصر میں اب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، اور حکومت کے آنے کے بعد ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا۔ مصر کے لوگوں نے ایسا رحم دل اور سخی حکمران اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شاید زندگی اس گورنری میں ہی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ صورتحال دیکھی تو مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ انہوں نے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے سازشی وزراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا، جو کہ چھوٹا تھا اور سازشی امراء کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا، حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ زنگی خاندان کا وارث ان کا ساتھ دے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے شام پر حملہ کرنے کے بعد بہت ہی جلد دمشق کو فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حکمران بن گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سازشی امراء نے جب سوچا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جنگ میں ہرانا ناممکن ہے،
تو انہوں نے شیخ سلیمان کو مال و دولت کا لالچ دے کر کہا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کروا دے۔ شیخ سلیمان مان گیا اور فدائی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہوا۔ ایک فدائی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوا، چھری سے سلطان کے سر پر وار کیا اور ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح باری باری 3 فدائیوں نے حملے کی کوشش کی اور ناکام رہے اور سلطان کے محافظوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سلیمان سے جنگ کرنے نکل پڑے۔ اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جاتے ہی مسیاف پر قبضہ کر لیا جہاں شیخ سلیمان موجود تھا۔ شیخ سلیمان اس جنگ اور محاصرے سے بے خبر تھا۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سلطان اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے کہ رات کے ایک پہر سلطان کی آنکھ کھلی۔ سلطان کو لگا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، چراغ جلائے گئے تو سلطان نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک خنجر اور ایک خط پڑا تھا جس میں لکھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ محافظوں نے جب ارد گرد کا جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کے باہر دور تک کسی شخص کے قدموں کے نشان ہیں، لیکن وہاں محافظوں کو کوئی نہیں ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دشمن کی اس دیدہ دلیری سے نہایت متاثر ہوئے اور سلطان نے شیخ سلیمان کو اپنا دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ جو شیخ سلیمان سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ شیخ سلیمان سلطان سے مل کر سلطان کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شیخ سلیمان نے سلطان سے خوف زدہ ہو کر خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ جو بھی ہو، سلطان نے اپنے دشمن کو دوست بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا تھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سازشی امراء سے بھی بڑھ کر صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیت المقدس پر صلیبی حکومت کی 1 صدی گزر چکی تھی، لیکن یہ سازشی قوم باقی ملکوں کو امن کے ساتھ نہیں رہنے دیتی تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ کرتی رہتی تھی۔ سلطان نے ان کے ساتھ کافی دفعہ اتحاد کی کوششیں بھی کی، لیکن صلیبیوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ صلح پہ تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے اپنی فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کافی کامیابی ملی اور بہت سارے قلعے فتح بھی کر لیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان قلعوں کی حفاظت کے لیے اپنی فوج مقرر کرتے گئے۔ جب وہ فلسطین شہر رم اللہ کے قریب پہنچے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج آدھے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ 19 نومبر 1177 صلیبیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ناکامی ہوئی تھی، لیکن سلطان وہی ہوتا ہے جو غلطی سے بھی سبق سیکھے۔ سلطان کو اپنی شکست کا بدلہ لینے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رم اللہ میں جب صلیبیوں نے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تو صلیبی سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اسی لیے فلسطین کے صلیبی حکمران نے دمشق پر چڑھائی کر دی، اور یہ اس کی بڑی غلطی بن کر سامنے آئی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ رم اللہ سے صرف اس لیے پیچھے ہٹے تھے کیونکہ ان کی فوج کی تعداد اس وقت بہت کم تھی۔ سلطان اپنی ساری فوج جمع کر چکے تھے۔ چنانچہ جب 10 جون 1977 کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی اور کہا، اے میرے فوج کی سپاہیوں، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں بلکہ سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطان کی فوج نے صلیبی دشمن کو زبردست شکست دی۔ صلیبی حکمران صلح کی اپیل کرنے لگا۔ سلطان چاہتے تو اس سے انتقام لے کر اس جنگ میں فلسطین پر قبضہ کر لیتے، لیکن سلطان نے ان سے صلح کر لی۔ چند سال تک صلح برقرار رہی، لیکن کچھ عرصے بعد صلیبیوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت بیت المقدس فلسطین میں گائے آف لیزانین کی حکومت آ گئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک گر گیا کہ اس نے نعوذ باللہ روضہ رسول پر اٹیک کرنے کا ارادہ کر لیا
اور اس نے اپنے بحری جہازوں سے عرب کے ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری بیڑوں نے اس کے بحری بیڑوں کو غرق کر دیا اور اس کو اس کے ناپاک منصوبے میں ناکام کر دیا۔ لیکن یہ صلیبی سردار رینالڈ باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان مسلمان تجارتی قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ بالآخر رونالڈ صلیبی سردار نے ایک ایسے قافلے کو لوٹا جس میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بھی تھی۔ وہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب رہی اور سلطان کے خیمے میں پہنچ کر ساری رودات سنائی جو اس قافلے پر بیتی تھی۔ سلطان نے یہ سن کر قسم کھائی کہ وہ اس رونالڈ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کریں گے۔ چنانچہ سلطان نے سارے گورنروں اور اتحادیوں کو خط لکھے اور ساری فوج کو جمع کیا اور کہا کہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا۔ تمام فوجیں دمشق پہنچیں اور سلطان نے تمام فوج کے ساتھ صلیبیوں کے شہر طبرس پر کنٹرول جما لیا۔ جواب میں رونالڈ نے بھی جنگ کی تیاری کر لی۔ رونالڈ کی فوج نے سلطان کی فوج کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطان کے شہر کے پاس پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈال ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جنگ ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں پانی موجود نہ تھا۔ جب رات ہوئی تو سلطان کی فوج نے صلیبیوں کے گھوڑوں کی گھاس کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پیاس سے برا حال ہو گیا۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان کی فوج نے صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان فوجیوں نے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے اور فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر جنگ کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی بچے وہ آسانی سے پکڑے گئے کیونکہ ان میں مقابلے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ گئے آف لیزینین اور رونالڈ بھی قیدی بن گئے۔ رونالڈ کو سلطان نے وہیں پر بدعہدی کی سزا دی اور اس کا سر قلم کر دیا، اور گئے آف لیزینین جو کہ ڈر گیا یہ منظر دیکھ کر کہ اب میری باری ہے، سلطان نے اسے تسلی دی اور کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا سلطان گئے آف لیزینین پہلے ہی سلطان کی قید میں تھا۔ سلطان کو یقین تھا کہ اب بیت المقدس کا شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن یہودیوں نے 1 ہفتے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے کافی نقصان ہوا، لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب سلطان کی فوج غالب آ رہی ہے تو انہوں نے لڑائی کا ارادہ ترک کیا اور سلطان سے رحم کی درخواست کی۔ سلطان نے ان کی اس درخواست کا جواب رحم دلی سے دیا، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ سلطان تو سچے عاشق رسول تھے۔ نے اعلان کر دیا کہ ہر مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار دے کر آزادی حاصل کر سکتی ہے، اور جو فدیہ نہیں دے گا وہ غلام بنا لیا جائے گا۔ چنانچہ صلیبی مذہبی رہنماؤں نے فوراً فدیہ ادا کیا اور نکلتے بنے۔ پیچھے غریب لوگ رہ گئے، انہیں ڈر تھا کہ وہ غلام بنا لیے جائیں گے، لیکن سلطان نے عام معافی کا اعلان کر کے ان کی مفت میں جان بخش دی۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، یعنی کہ بیت المقدس 88 برس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ سلطان نے گئے آف لیزینین کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ملا کر سہلی شہر عقاقہ کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے، اور یہ اعلان کر دیا گیا جو سلطان کے خلاف جنگ کے لیے جائے گا اس کے جرم معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیردل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی فوجوں کے ساتھ عقاقہ پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی فوج کی کمانڈ سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران سلطان شدید بیمار ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کی فوج کو محاذ پر شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے عقاقہ شہر پر قبضہ کر لیا اور 4000 مسلمان بچوں اور عورتوں کو مروا دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لی اور صلیبیوں کو آگے بیت المقدس شہر نہیں آنے دیا گیا۔ اور پھر جافا، جہاں صلیبی کمانڈ موجود تھی، سلطان نے جافا شہر کی طرف پیش قدمی کی، جہاں شدید لڑائی ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہو گیا اور اسے خبر ملی کہ اس کے ملک میں اس کے بھائی نے بغاوت کر دی ہے اور تختہ اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اب رچرڈ میں مزید لڑائی کی ہمت نہیں تھی اور اس نے سلطان سے صلح کر لی۔ سلطان نے صلیبیوں کے لیے کچھ ساحلی علاقے دیے اور ان کے مقدسات کی زیارت کی اجازت بھی دی۔ بالآخر یوں یہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائی ختم ہوئی
اور رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا اور سلطان بھی بے فکر ہو کر دمشق پہنچے۔ اس جنگ کے بعد سلطان کو بہت سخت بخار ہوا، کئی دن بے ہوش رہے۔ بالآخر 4 مارچ 1893 کی صبح ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ دھاڑے مار کر روئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فرانس اور برطانیہ نے اوٹمن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ سے عرب علاقے کو چھینا تو فرانسیسی جنرل ہنگری دمشق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا، اٹھو سلطان صلاح الدین ایوبی، اب ہم واپس آ گئے ہیں۔ ہم اس مرد درویش کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں قبلہ اول واپس لوٹایا تھا۔ کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔